اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دیا وہ جوہر ایسا ہے کہ جس دن وہ چنگاری فروزہ ہوگی، وہ جو مسلمانوں کے اندر گویا کہ راکھ کا جو ڈھیر ہے اس کے نیچے آگ دبی ہوئی ہے، جب وہ راکھ ہٹے گی تو شاید کوئی دیر نہیں لگے گی۔ میں حیرت ہوتی ہے کہ وہ قوم کہ جس کے پاس کوئی بنیادی مقصد نہیں، جس کے پاس سچی بات یہ ہے کہ کوئی دین نہیں، کوئی لائحہ عمل نہیں ہے، کوئی طریقہ زندگی نہیں۔ کسی نے نہرو جی سے پوچھا تھا کہ ہندو کون ہوتا، سوچتے رہے، آخر میں بولے جو اپنے کو ہندو کہے وہ ہندو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظا لگائی تھی اس وقت حالات کیا تھے؟ مکہ مکرمہ میں اگر آپ قلم تلاش کرتے تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 5 قلم بھی ملنا مشکل ہے۔ اخلاق کی دعوت، اس ایمان و اخلاق کی دعوت نے ان کے اندر وہ طاقت پیدا کر دی کہ جو طاقت نہ پہلے کبھی کسی میں پیدا ہوئی تھی اور نہ شاید قیامت تک اس طرح کی طاقت پیدا ہو سکے۔ لوگ سوچ رہے ہیں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ روز جو نئے نئے ہمارے سامنے قوانین آ رہے ہیں، فیصلے آ رہے ہیں، پھر جو فضا بن رہی ہے، ایک عام انسان جو صرف میڈیا کو دیکھتا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اس کی بے چینی تو بڑھتی جائے گی۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور شاید آپ کو اس سے مسرت ہو، مجھے اس کا موقع ملتا ہے، میں پورے ملک کے دورے کرتا ہوں، اتفاق ہے یہ، اور اتفاق یہ بھی ہے کہ ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہوں، خاص طور سے برادران وطن سے۔ ڈائلاگ بھی ہوتے ہیں، میٹنگیں بھی ہوتی ہیں، رفاہی کام بھی ہوتے ہیں۔ میں جو بات سمجھتا ہوں تمام مجالس میں شریک ہو کر اور نبضیں ٹٹول کر دماغوں کو پڑھ کر، وہ مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی 70% آبادی ہمارے برادران وطن کی راہ سے نہیں ہٹی، یعنی ان کے ذہنوں کو مسموم کرنے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن ان کا ذہن ابھی اتنا مسموم نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سوال کریں کہ پھر شکست کیوں ہوتی ہے سیکولر جماعتوں کو؟ اس کے پیچھے بہت سے اسباب ہیں۔ الیکشن جیتنا ایک فن ہے، وہ کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ذہن بدلنا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو جیت ہوتی ہے، اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جیت بہت معمولی تناسب سے ہوتی ہے۔ پھر دوسری طرف جو سیکولر ووٹس ہیں یا وہ لوگ جو اس میدان میں آئے ہی نہیں، اگر آپ جوڑیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے 70% کی بات کہی ہے وہ تقریباً 100% صحیح ہے۔ 70% آبادی آج بھی کھلے ذہن ہے، لیکن وہ آپ کی منتظر ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، ایک طرف 100 سال کی محنت ہے اور وہ محنت کوئی معمولی نہیں ہے، پورے نظام کے ساتھ، پوری ترتیب کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ۔ میں حیرت ہوتی ہے کہ وہ قوم کہ جس کے پاس کوئی بنیادی مقصد نہیں، جس کے پاس سچی بات یہ ہے کہ کوئی دین نہیں، کوئی لائحہ عمل نہیں ہے، کوئی طریقہ زندگی نہیں۔ کسی نے نہرو جی سے پوچھا تھا کہ ہندو کون ہوتا، سوچتے رہے، آخر میں بولے جو اپنے کو ہندو کہے وہ ہندو۔ لیکن وہ بھی مسئلے کا حل نہیں تھا، جواب صحیح نہیں تھا۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے کو ہندو نہیں کہتے لیکن ان کو ہندو سمجھا جاتا ہے۔ تو جو قوم ایسی ہے کہ اس کا کوئی اصلاً مذہب نہیں، کچھ روایات ہیں یا کچھ رسمیں ہیں اور ان کی ایک پرانی اپنی ایک تاریخ ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایک مقصد کو لے کر آگے بڑھے۔ انہوں نے محنت اپنے کاز کو سامنے رکھ کر پورے اخلاص کے ساتھ، حیرت ہے، بڑی قربانیوں کے ساتھ۔ وہ ساری تفصیلات اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں گے، جس میں بہت کچھ اردو میں بھی لکھا گیا ہے اور ہندی اور انگریزی میں بھی موجود ہے، تو آپ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، میں آپ سے صاف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں قطعاً کبھی مایوسی کی نہ رہی ہیں نہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دیا وہ جوہر ایسا ہے کہ جس دن وہ چنگاری فروزہ ہوگی، وہ جو مسلمانوں کے اندر گویا کہ راکھ کا جو ڈھیر ہے اس کے نیچے آگ دبی ہوئی ہے، جب وہ راکھ ہٹے گی تو شاید کوئی دیر نہیں لگے گی۔ وہ صبح طلوع ہونے میں جو طلوع ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ ہو چکی ہے۔ جو لوگ تاریخ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، میں بہت تفصیل سے تاریخ میں نہ جا کر صرف قرن اول کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ وہی ہے۔
وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کی ذات بھی نمونہ ہے، آپ کے صحابہ بھی نمونہ ہے، ان کا کردار بھی نمونہ ہے، وہ طرز عمل بھی نمونہ ہے، اور اس دور میں جو کچھ اختیار کیا گیا دین کو عام کرنے کے لیے، جو زندگی اختیار کی گئی، جو ایمان اختیار کیے گئے، اور جو زندگی کی وہ بہاریں اختیار کی گئیں جو دنیا کی ضرورت تھی، سچی بات یہ ہے کہ وہ سب ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ اس پر ہمیں جائزہ لینے کی، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں، ابھی ہمارے بڑوں نے، ہمارے پیشروؤں نے جو باتیں کہیں، اشارہ کیا انہوں نے، اگر آپ تاریخ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگائی؟ مکہ مکرمہ میں جب آپ سب سے پہلے فاران کی وادیوں پر چڑھے اور آپ نے اعلان کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ تمہارے پشت پر کوئی لشکر ہے جو حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا مانو گے تم؟ لوگوں نے کہا آپ صادق و امین ہیں، اگر آپ بات کہتے ہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی دین کی، اس وقت ابو لہب جیسے لوگوں نے کہا تبت لک سائر الیوم، جس پر تبت یدا ابی لہب جیسی سورہ نازل ہوئی، اور پھر وہ دشمنی آپ کے سامنے آئی جو تاریخ میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے کیا کسر چھوڑی صحابہ رضی اللہ عنہم کو ستانے میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی بھی اسلام لایا، ان کو بھی بہت کچھ سہنا پڑا، وہ پوری تاریخ ہے۔ تو اس وقت آپ غور کیجئے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس کیا تھا۔ ابھی جو بات کہی گئی ظاہری اسباب کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ آج ہم میٹنگیں کرتے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں، حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اپنے راستے کو مختصر کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو متعین کرنے کے لیے، زوال کے اسباب کا جائزہ لینے کے لیے۔ لیکن میں صاف کہتا ہوں کہ یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ آج نہیں 1400 سال سے ہمارے سامنے بالکل اس طرح روشن ہیں جیسے سورج روشن ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم توجہ کرنا نہیں چاہتے، اور سچی بات یہ ہے، میں نے یہ بات ابھی کہیں پر کہی، بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے، ہم کیا سمجھتے ہیں اسلام کس چیز کا نام؟ یہ صرف چند عقائد کا نام یا عبادتوں کا نام؟ یہ ایک پورا نظام زندگی ہے، پورا کلچر ہے، ایک فکر ہے۔ ہم جب تک پورے نظام کو نہیں سمجھیں گے اسلام کے، اس وقت نہ اسلام کو ہم پیش کر سکتے ہیں اور نہ دوسروں کو ہم اعتماد میں لا سکتے ہیں۔ ہزار مرتبہ ہم ٹھوکریں کھائیں گے اور اپنی فکر کو اگر ہمیں صحیح نہ کیا اور ہم متاثر ہو کر جس طرح دوسرے غور و فکر کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح غور و فکر کرتے رہے، اور ہمارے سامنے جو لائحہ عمل آج سے 1400-1500 سال پہلے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کا ہم نے جائزہ نہ لیا۔ قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، وہ سارے حقائق اس میں بیان کیے جا چکے، ہم نے ان پر توجہ نہ کی، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج آپ غور کیجئے زیادہ تر لوگ کیا کہتے ہیں؟ اکثر لوگوں کی رائے یہ ہوتی ہے کہ مسلمان معاشی اعتبار سے بہت پستی میں ہیں، یہ ان کی پستی کا راز ہے، مسلمان تعلیم میں بہت پیچھے ہیں، یہ ان کی پستی کا راز ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں کو جب عروج ہوا، آخری عروج ہوا، وہ عروج کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظا لگائی تھی اس وقت حالات کیا تھے؟ مکہ مکرمہ میں اگر آپ قلم تلاش کرتے تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 5 قلم بھی ملنا مشکل تھے۔ یہ ان کے علم کا حال تھا۔ وہ متمدن قومیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر، ان کا حال یہ تھا کہ بالکل کسی شمار و قطار میں نہیں لاتے تھے مکے کے لوگوں کو۔ میں کہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، کیا جانیں گے؟ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ حال ان کے مال کا یہ تھا کہ بیچارے کبھی فاقے کرتے تھے، تجارت پر ان کا گزر بسر تھا، اور بھی بہت زیادہ متمدن نہیں تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی، ایمان کی دعوت، اور سب سے پہلے آپ نے ایمان کے ساتھ جو دعوت پیش کی وہ اخلاق کی دعوت، اس ایمان و اخلاق کی دعوت نے ان کے اندر وہ طاقت پیدا کر دی کہ جو طاقت نہ پہلے کبھی کسی میں پیدا ہوئی تھی اور نہ شاید قیامت تک اس طرح کی طاقت پیدا ہو سکے۔ وہ طاقت کہاں سے آئی؟ وہ طاقت نہ علم سے آئی، میں صاف کہتا ہوں، وہ طاقت نہ دولت سے آئی، وہ طاقت اگر آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انہوں نے جو بھروسہ کیا اور یقین ان کے اندر پیدا ہوا، اور اس یقین کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے راستے کھولے، اور بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ علم کے ایسے چشمے جاری کیے جس کا تصور بھی مشکل تھا۔ قرآن مجید پر اتارا گیا، اقرأ باسم ربک، سب سے پہلی وحی میں ان کو اس پہ تلقین کی گئی۔ کن لوگوں کو تلقین کی جا رہی ہے؟
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ صاحب کہتا ہے اللہ نے امیین میں، ان لوگوں میں جو ان پڑھ تھے، ایک ایسے رسول کو بھیجا جو پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اللہ نے کیسی کتاب اس پر اتاری جو ایک معجزہ تھی۔ اگر کسی پڑھے لکھے پر اترتی تو ہو سکتا ہے کوئی سوچتا، لیکن وہ ذات کہ جس نے کہیں سبق نہیں لیا، جو پڑھنے لکھنے سے بالکل بے خبر تھی۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جب معاہدہ ہو رہا تھا اور مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد رسول اللہ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، آپ محمد بن عبداللہ لکھیں، حضرت علی لکھ رہے تھے، وہ تیار نہیں ہو رہے تھے کہ میں کیسے کہہ دوں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا بتاؤ کہاں لکھا ہے محمد رسول اللہ؟ یعنی آپ یہ بھی اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ آپ پڑھ لیں۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج کی بنیاد ڈالی اور جس کی وجہ سے پھر ایسا تناور درخت سامنے آیا کہ ساری دنیا نے اس کے سائے میں آرام کیا، وہ بنیاد کہاں پڑی تھی؟ تو بنیاد اس وقت پڑی تھی کہ نہ علم تھا اس وقت، کون سا علم جس کو آج آپ علم کہتے ہیں، جس کو ہم وقتی علم کہتے ہیں، اس علم کے سوتے آپ کو مکہ مکرمہ میں کہیں نظر نہیں آئیں گے، اور نہ اس وقت کوئی ایسی معاشی ترقی تھی، نہ کوئی تمدن تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی ایمان کی اور صحابہ کے دل میں وہ اتری، ایسا یقین اترا کہ صدیق اکبر اس کی آخری مثال ہے کہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا اور ایک شخص نے ان کو پکڑ کے کہا میاں کہو اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ وہ آسمان پر گیا اور ٹہل کے گھوم کے آ گیا، بات مانو، کیا بیکار کی باتیں کرتے، یہ ہو سکتا ہے کہیں؟ وہ بڑا خوش ہوا کہ آج تو موقع ہے، ارے وہ تمہارے ساتھی جن کو تم بہت چاہتے ہو ان کا دعویٰ ہی ہے۔ صدیق اکبر نے فوراً کہا اگر وہ کہتے ہیں تو ہم تو مانتے ہیں اس کو، اس لیے کہ جب اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ جبرائیل امین کئی مرتبہ اوپر سے جاتے ہیں اور آتے ہیں، تو ایک مرتبہ اگر آپ چلے گئے تو کون سا تعجب کی بات ہے؟ یہ یقین تھا ان کا، اسی یقین نے اللہ نے ان کو مقام عطا کیا کہ وہ صدیق اکبر بن گئے، اور پھر ان کے ذریعے سے ایمان لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن مجید کو دیکھ کر ایمان لانے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ اللہ نے اخلاق کی ان کو جو بلندی دی اور ایمان کی جو طاقت دی، میں آپ سے صاف کہتا ہوں مسلمانوں کے لیے جو دو شہپر ہیں جن کے نتیجے میں مسلمانوں کو اللہ نے وہ مقام دیا ایک دور میں کہ ساری دنیا کی قومیں کانپتی تھی ان سے۔ کانپتی کیوں تھی؟ اس لیے نہیں صرف کانپتی تھی جس طرح آج امریکہ سے کانپتی، وہ ان کی طاقت سے کانپتی تھی، لیکن ان کے اخلاق اور ان کا جو نظام حیات تھا، اجتماعی جو نظام حیات تھا، ان چیزوں کو سامنے رکھتی تھی تو جھکتی تھی، ان چیزوں کو قبول کرتی تھی، اور پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جو جنگوں کی تاریخ ہے وہ ایک الگ تاریخ ہے، لیکن جو فتوحات کی تاریخ ہے وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملیشیا، انڈونیشیا، بڑے بڑے مسلمان جو آج ملک ہیں، اکثریت ہے جہاں مسلمانوں، یہ کسی جنگ سے نہیں فتح ہوئے، یہ مسلمانوں کے اخلاق سے فتح ہوئے، یہ مسلمانوں کی امانت داری سے فتح ہوئے۔ ایک تاجر کپڑے کا وہاں پر آیا اور اس نے وہاں کا جو بادشاہ تھا، بڑا کاروبار تھا، اس نے کپڑا خریدا، تو جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک تھان جو اس نے دیا ہے وہ کچھ کٹا ہوا۔ وہ دوبارہ آیا، اس نے آ کر کہا بادشاہ سے کہ تھان میں نے کٹا ہوا دے دیا، میں واپس لینا چاہتا ہوں، آپ چاہیں تو قیمت کم کر لیں، میں آپ کو قیمت جو زائد ہے وہ دے دوں، اور آپ چاہیں تو تھان واپس کر دیں، میں دوسرا تھان دے دوں۔ وہ دیکھنے لگا کہ کیا دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے؟ ہو گیا کاروبار، آپ چلے گئے، آپ اتنی دور سے اس لیے آئے؟ اس نے کہا بھائی اسلام نے ہمیں تعلیم دیا، مسلمان، بس موقع ملا اس نے اسلام کیا ہے، انہوں نے اسلام کی تشریح کی، اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی۔ اس طرح کے ایک دو نہیں 50 واقعات۔ تو میں اصل بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو دو شہپر ہیں، اگر آپ کسی دور میں، کسی زمانے میں، کسی ملک میں، کسی علاقے میں بیٹھ کر غور کریں گے، آپ ہزار اس کے لیے اسباب تلاش کیجئے، آپ کتابوں کا مطالعہ کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اس کی ضرورت ہے ہم کو، اور وہ قومیں کامیاب ہیں اور زندہ قومیں ہیں جو تاریخ سے سبق لیتی ہیں، لیکن ہمیں سفر اپنا کہاں سے شروع کرنا ہے؟ ہماری تاریخ کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسی طاقتیں دی ہمیں، ایک ایمان کی طاقت اور ایک اخلاق کی طاقت۔ یہ دو طاقتیں ایسی رہی ہیں جس کے ذریعے سے مسلمان کہیں سے کہیں پہنچ گئے، اور اس کی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور دریا سامنے آیا، تو دریا تھا اور پل توڑ دیے تھے انہوں نے، اور لوگ تیرنا نہیں جانتے تھے، تو
تو انہوں نے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عمار بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمار نے عجیب بات کہی، فرمانے لگے کیا اگر ہمارا لشکر اسی ایمان و اخلاق کے ساتھ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا اور جس پر اس کو چھوڑا، آپ آگے بڑھ جائیے، کوئی طاقت آپ کو روکنے والی نہیں۔ انہوں نے ایک نظر ڈالی، اللہ نے بصیرت دی تھی، فرمایا اللہ کا شکر ہے، نظر تو یہی آتا ہے کہ وہی ایمان ہے اور وہی اخلاق۔ حضرت عمار نے کہا کہ گھوڑے ڈال دیجئے دریا میں، انہوں نے گھوڑے ڈال دیے، دریا پار کر گئے۔ ایرانیوں نے دیکھا تو ان کو حیرت ہوئی، یہ دیو ہیں، لکھا ہے تاریخ میں دیو آمدن، اور علاقہ چھوڑ کر چلے گئے بغیر کسی مزاحمت کے، وہ علاقہ فتح ہوتا۔ کیا چیز تھی؟ ایمان کی طاقت، یا اخلاق کی سربلندی تھی۔ اور اس کے واقعات ایک دو نہیں، میں صلح حدیبیہ کی مثال دے سکتا ہوں۔ صلح حدیبیہ میں جب صلح ہوئی، مکے والے مدینے آئے، مدینے والے مکے گئے، اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا، ان کو اسلامی تعلیمات سمجھنے کا موقع ملا۔ آپ جانتے ہیں ان 2 سال کی مدت میں، صرف 2 سال کی مدت ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، اس سے پہلے 17-18 سال میں نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے 17-18 سال میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ انہوں نے اسلام کو دیکھا۔ اسلام کو کس طرح دیکھا؟ مسلمانوں سے دیکھا۔ آج میں آپ سے صاف کہتا ہوں، ہماری سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو فراموش کیا۔ اب میں ایک بات اور دہراتا ہوں، ہمارے عمیر صاحب نے بات کہی اور حقیقت ہے یہ، اسلام کو کبھی نہ کوئی خطرہ ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی خطرہ ہوگا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ابدی نظام ہے جو قیامت تک رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ کا وعدہ ہے۔ مسئلہ اسلام کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے۔ جو اسلام سے وابستہ ہوگا اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے اسلام کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، مسلمانوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے۔ جو نام کے مسلمان، جو اسلام کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، جن کے سامنے دنیا کے یہ سارے جو وہ مظاہر ہیں اور دنیا کے فائدے ہیں اور لذتیں ہیں، ان کی حقیقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں غور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھیے، ہماری ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، اور ہماری کامیابی کا جو راز ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم اسی دور میں واپس چلے جائیں۔ بار بار علامہ شبلی نعمانی کا ذکر آیا، ان کا جملہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ وہ فرماتے تھے کہ دنیا کی قوموں کی ترقی یہ ہے کہ وہ آگے بڑھتے جائیں، لیکن مسلمانوں کی ترقی یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹتے جائیں، یہاں تک کہ صحابہ کی سر سے جا کر مل جائیں۔ جب وہ صحابہ کا نظام اختیار کر لیں گے، اللہ ان کو پھر وہی طاقت دے دے گا جو طاقت اللہ نے صحابہ کو دی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وسائل سے فائدہ نہ اٹھائیے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو جدید مادی ذرائع ہیں ان میں آگے نہ بڑھیے، آپ کو آگے بڑھنا ہے، ہم کو حکم ہے اس کا، لیکن اپنی بنیادوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو ترقی کی بنیادیں ہیں، آپ یاد رکھیے، آپ سب کر لیں لیکن مسلمان باقی نہ رہ جائے تو آپ کو کیا ملا؟ آپ کا جو اصل جوہر ہے، آپ کی جو اصل قیمت اور اصل پہچان ہے، اس پہچان کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور سے میں کہتا ہوں، ہمارے ندوے کے فارغین ایک بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ ندوے کا امتیاز کیا ہے؟ ندوے کا جو اصل امتیاز ہے، ورنہ دارالعلوم دیوبند قائم تھا، بڑے بڑے مدارس قائم تھے، وہاں رسوخ فی العلم کا ایک نظام جاری تھا، وہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے محققین پیدا ہوئے، بڑے بڑے شراح پیدا ہوئے، محدثین مفسرین پیدا ہوئے، لیکن کیا تھا؟ ان کے اندر ایسے علماء نہیں تھے جو دین کی صحیح ترجمانی کر سکے، جو ہر طبقے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ نظرت العلماء کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ رسوخ فی العلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت بھی ان کے اندر پیدا کرے کہ وہ جہاں جائیں وہ ایک نمونہ لے کر جائیں، ان کے اندر بات کہنے کی صلاحیت ہو، ان کی اخلاقی زندگی بھی بلند ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو وسائل ہیں ابلاغ کے، اس پر پورا کنٹرول ہو ان کا، تاکہ ہر طبقے سے بات کر سکے۔ یہ اصل ندوے کا امتیاز۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کا عمل جاری تھا، لیکن لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ کا جو عمل تھا، اس میں کوتاہی تھی۔ ایسے علماء نہیں تھے جو بات کر سکیں۔ ندوۃ العلماء کے قیام کا اصل مقصد یہی ہے کہ ایک طرف رسوخ فی العلم ہو اور دوسری طرف بات کہنے کی صلاحیت ہو، ایسی بات جو دماغوں تک پہنچے، جو دلوں پر جا کر دلوں کو اپیل کرنے والی ہو۔ جیسے کوئی کرنٹ ہوتا ہے کہ ایک تار چھل جائے تو آدمی اچھل جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیو، یہ اصل مقصد تھا ندوۃ العلماء کا، اس کو ہمیشہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات میں نے درجنوں جگہ کہی، ندوۃ العلماء کے فضلاء سے کہی
اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ندوے کا یہ مطلب نہیں ہے وسعت فکر کا کہ جو چاہو کرو اور جو طریقہ فکر چاہو اختیار کر لو، جس عقیدے کو چاہو اختیار کر لو۔ خدا نخواستہ اگر یہ مزاج ہمارا بنا تب تو اپنے سلف کے راستے سے ہم ہٹ گئے، اور ندوۃ العلماء کے بانیوں کا جو مسلک و فکر ہے ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمیں اسی بنیاد پر رہنا ہے جو بنیادیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے سلف نے ہم کو دی۔ اور میں ایک بات بہت وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اصل دلائل ہیں، ہمیں دلائل سامنے رکھنے چاہیے۔ میں ایک بہت طاقت کے ساتھ بات کہتا ہوں، دلیل کی روشنی میں کہتا ہوں کہ دلائل سے آگے جو مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ فہم دلائل کا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ دلائل سے آگے فہم دلائل کا ہے۔ آپ پورا قرآن مجید پڑھ جائیے، آپ ساری حدیث کی کتابیں پڑھ جائیے، اس کے بعد آپ کے سامنے جو مغز آتا ہے، اصل مغز ہے وہ جس کو دین کہا جاتا ہے، جس کو شریعت کہا جاتا ہے، یہی اصل فہم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اولین جو ہمارے بزرگ اور اسلاف سے ان کو دیا۔ اور قرآن مجید میں اس کی طرف پوری طرح سے اشارہ کیا گیا، رہنمائی کی گئی۔ اور میں آپ سے وہ آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، کہ جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا جبکہ اللہ نے راہیں کھول دی، اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیا۔ اور آگے کیا فرمایا کہ ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر اگر وہ اپنے لیے کوئی راستہ بناتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے، نولہ ما تولی، جس رخ کی طرف وہ جاتا ہے ہم اس کی رخ پر ڈال دیتے ہیں اس کو، ونصلہ جہنم، اور اس کو جہنم رسید کرتے ہیں جو بدترین انجام۔ اس سے بات صاف ہوتی ہے کون تھے وہ ایمان والے۔ جس وقت آیتیں نازل ہو رہی ہیں اس وقت ایمان والے صحابہ تھے۔ صحابہ نے جو راستہ دیا اللہ کے نبی سے دین کو سمجھ کر، انہوں نے جس فہم کے ساتھ دین کو پیش کیا اور پھر سلف نے اس کو اختیار کیا اور وہ سلسلہ چلا اور چلے گا قیامت تک۔ وہی اصل دین ہے، وہی اصل نظام ہے، وہی وہ کامیاب زندگی ہے جس کو ہمارے لیے پیش کیا گیا، ہمیں اس کا مکلف کیا گیا کہ ہم کبھی بھی ایک لمحے کے لیے اس سے منحرف نہ ہوں۔ اور یہ حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، کہ اللہ تعالیٰ شروع سے اس نے نظام بنایا کہ آنے والے لوگوں کو تیار کیا، انہوں نے پہلے والوں سے وہ دین حاصل کیا اور وہ سلسلہ چلا، اور پوری صفائی کے ساتھ، ستھرائی کے ساتھ، جہاں کہیں بھی ایک نقطہ نظر آیا انہوں نے فوراً اصلاح کی اور دین کو پورے اپنے نظام کے ساتھ باقی رکھا۔ یہ ہماری بنیادیں ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ندوۃ العلماء میں وسعت فکر کا مطلب کیا ہے؟ وسائل کو اختیار کیا جائے، جدید سے جدید وسائل اختیار کیے جائیں، اور جو مسالک کا اختلاف ہے وہ مسالک کے اختلاف کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم بنیادی حیثیت دیں۔ ندوۃ العلماء میں ہر مکتب فکر کے لوگ پڑھتے ہیں اور اس کی اجازت ہے جو اہل حق ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قادیانی جا کے تعلیم حاصل کریں، یا وہ لوگ جو کھلے ہوئے انحراف کا شکار ہیں ان کی جگہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ صحیح راستے پر ہیں وہ مسالک کا اختلاف اپنی جگہ پر۔ میں نے ایک جگہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ مسالک حقیقت میں ترجیح کے لیے ہیں، تبلیغ کے لیے نہیں ہے۔ یہ مسالک اس کے لیے نہیں کہ اس کی تبلیغ کی جائے کہ بھائی سلفی ہو جاؤ، حنفی ہو جاؤ، شافعی ہو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سب اہل حق ہیں اور جو عمل کر رہے ہیں ان کا عمل درست ہے۔ ہاں اس کی ضرورت ہے اپنے طور پر جو ان کے علماء ہیں، ماہرین ہیں، وہ ترجیح کا عمل ہے ان کا اپنا کرتے رہیں گے۔ تو وہ ایک ندوۃ العلماء کی وسعت ہے کہ مسالک میں وسعت ہے ہمارے یہاں، لیکن اور اسی طرح وسائل کو اختیار کرنے میں وسعت ہے، لیکن یہ وسعت کا مطلب نہیں ہے کہ جو چاہو فکر اختیار کر لو، انحراف اختیار کر لو، غلط راستے پر پڑ جاؤ اور پھر یہ کہو کہ ندوۃ العلماء کا امتیاز ہے۔ یہ ندوۃ العلماء پر تہمت ہے، اس کا امتیاز نہیں ہے۔ اور پھر جو اصل ہمارا امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ جو صحیح دین ہم نے سیکھا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اسے پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ مختلف زبانیں ہم سیکھیں، اور یہ بلسان القوم کا جو مسئلہ ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا اسی لیے، اسی قوم میں بھیجا گیا، اسی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ وہ تبلیغ کا عمل کر سکے۔ یہ ہماری بنیادی ضرورت۔ ہم جس علاقے کے ہیں ہم وہاں کی زبان سے واقف ہوں، ہم وہاں کی نفسیات سے واقف ہوں، اس کے بعد جو ہمارا طرز ہوگا ہمارے اخلاق کے ساتھ، ایمان کی بلندی کے ساتھ، ایمان کی طاقت کے ساتھ، میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلے کا حل یہی ہے۔ بیان انسانیت کیا ہے؟ بیان انسانیت حقیقت میں جو اسلام کا اخلاقی نظام ہے، اسی نظام کو ہمیں سامنے لانا ہے۔ آج میڈیا نے جو کچھ بھی کہا
مسلمانوں کے بارے میں جو بدگمانیاں پھیلائی گئی، میں صاف کہتا ہوں اس میں بڑا حصہ ہمارا بھی ہے، اس میں بڑا حصہ ہمارا بھی ہے۔ آپ مسلمان محلوں میں جائیے، آپ کو کہیں اسلام کی تصویر نظر نہیں آئے گی، آپ کو گندگی نظر آئے گی، آپ کو جہالت نظر آئے گی، آپ کو آپس کے جھگڑے نظر آئیں گے۔ کیا اسلام اسی کی تبلیغ کرتا ہے؟ اسلام تو ان چیزوں کی انتہائی درجے نفی کرتا ہے۔ اگر یہ تصویر جو صحیح اسلام کی تصویر ہے، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کے سامنے آئی اور اس کے بعد یدخلون فی دین اللہ افواجا کا سما بن گیا، آج اگر یہی تصویر ہم پیش کر دیں اور محلوں میں ہم طے کریں کہ ہم ایک ایسا نظام بنائیں گے کہ دیکھنے والا دیکھے تو یہ سمجھے کہ اسلام کیا ہے۔ میں تو ابھی مثال میں عرض کر رہا تھا، ابھی یہاں ہمارے ساتھ ہمارے بھائیوں کے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اسرائیل کا جو قصہ چل رہا ہے فلسطین کا، اس میں جو اسرائیلی قیدی فلسطینیوں کے پاس تھے، غزہ کے لوگوں کے پاس، ان کو جب چھوڑا گیا، وہاں اسلام کی جو اخلاق کی تصویر ہے وہ سامنے آئی الحمدللہ، اور اس کے بالکل برخلاف جو فلسطینی یا غزہ کے لوگ وہاں یہودیوں کے قید میں تھے، ان کو جب چھوڑا گیا تو صاف لگا کسی درندوں کے پاس تھے یہ لوگ۔ سچی بات یہ ہے کہ کسی انسانوں کے پاس نہیں، یعنی وہ لوگ جو انسان کہے جائیں، سچی بات یہ ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ وہ انسان، کوئی انسان کے ساتھ کیا ایسا برتاؤ کر سکتا ہے؟ یہ آج کی ضرورت ہے کہ ہم وہ نمونہ پیش کریں۔ اگر ہمیں وہ نمونہ پیش کیا تو یہ مسئلے کا حل ہے۔ اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں، دنیا کچھ بھی کرے، کیسے ہی وسائل اختیار کرے اور کیسے ہی ہمارے زوال کی تدابیر اختیار کی جائیں، لیکن کچھ ہونے والا نہیں اگر ہم تیار ہیں اور ہم اپنی زندگی کو، اپنے اخلاق کو پیش کرنے کے لیے نظام بناتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے، دنیا کی ضرورت ہے، دنیا پیاسی ہے اس کی۔ آج یہ یورپین قومیں پیاسی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ندی کنارے پڑا ہوا ہے، کوئی کسی مٹھ میں پڑا ہوا ہے، اب سکون کی تلاش میں لوگ اس وقت درجہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ سکون کس کے پاس ہے؟ سکون آپ کے پاس ہے۔ اللہ نے سکون آپ کو دیا، کتاب و سنت میں جو سکون ہے، اللہ کے ذکر میں جو سکون ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہا گیا قرآن مجید میں، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج مسلمانوں کا حال خراب ہے، آج مسلمانوں کا حال یہ نوجوانوں کا کہ وہ نشے کی طرف جا رہے ہیں، برائیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان نہیں ہو۔ اگر مسلمان ہوتے، اسلامی اخلاق ہوتا، صحیح کردار ہوتا، اسلام کی طاقت ہوتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں آپ سے یہ دہرانا چاہتا ہوں، آپ 1000 میٹنگیں کیجئے، آپ بڑی بڑے کانفرنسیں کیجئے اور بڑے بڑے فضلاء کو اور بہت تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کو بلائیے، 1000 بار مبارک، لیکن یاد رکھیے آپ کے پاس بنیادیں موجود ہیں جو قرآن مجید میں ہیں، جو سیرت میں ہیں، اور یہی وہ بنیادیں ہیں جو ہماری کامیابی کا راز۔ پوری تاریخ ہمارے سامنے، ان بنیادوں پر جو ترقی شروع ہوئی، مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کا قیام ہوا، پھر وہ سلسلہ آگے بڑھا۔ ہارون رشید کے زمانے میں وہ بات کہاں تک پہنچی؟ وہ کہتا تھا بادل کو دیکھ کر جہاں جا کر چاہے برس، تیرا خراج ہمارے ہی پاس آ۔ دنیا مسلمانوں کے قدموں تلے آ گئی۔ امن و امان کا حال یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بوڑھی عورت پھل کو لے کر جا رہی ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو ٹچ کرے، کوئی اس کو پریشان کرے۔ ایک عورت معتصمہ کہتی ہے، بالکل غریب و پریشان حال، اور اس کی آواز معتصم تک پہنچتی ہے اور لشکر اس کی مدد کے لیے بھیجنا چاہتا ہے، وہ بھیجتا۔ تو بھائیو، یہ مسلمانوں کا اخلاق۔ لیکن آج کے حالات کیا ہیں؟ پوری دنیا میں مسلمانوں کے نام پر حکومتیں قائم ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ کلنک کا ٹیکا، وہ کلنک کا ٹیکا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک آدھ اب الحمدللہ ایسی حکومتیں بھی قائم ہوئی ہیں، شاید کوئی نظام پیش کر سکیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حکومتیں جو کریں گی، ہمارا کام کیا؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جو محبتوں کا ملک رہا، یہاں کے لوگ ایسے ہیں، آپ محبت کا بول بولیے، آپ اخلاق ان کے سامنے ظاہر کیجئے، وہ آپ کے غلام بننے کو تیار ہے۔ مجھے ایک نہیں سینکڑوں تجربہ، وہ آپ کو کہنے لگتے ہیں آپ تو ہمارے لیے بھگوان، وہ پیروں پر پڑ جاتے ہیں، ہمیں اٹھانا پڑتا ہے کہ نہیں، یہ تو اس مالک کے لیے، یہ جھکنا تو اس مالک کے لیے، ہم آپ تو بھائی ہیں، ہم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں۔ یہ میٹھے بول ایسے ہیں کہ نہ جانے کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو بھائیو دوستو، آج جو ہمارے ملک میں حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں ان حالات کی تبدیلی کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم طے کر کے جائیں، ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہے، اور مکمل دین کو اختیار کر کے ایسی ترجمانی کرنی ہے کہ دنیا آج جس پانی کی پیاسی ہے، وہ پانی ہمارے پاس موجود ہے، وہ طریقہ زندگی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے اگر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا اور نمونہ غیروں کے سامنے پیش کیا، جو آج غیر نظر آتے ہیں، کل وہ اپنے ہوں گے،
اور آپ لوگ سب آنکھوں پر بٹھائیں گے. اور میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں. محمد بن قاسم کوئی بہت بڑا ولی یا صحابی نہیں تھا. اس ملک میں آیا اور اس نے سندھ میں کچھ فتوحات حاصل کی. یہ تاریخ کا المیہ ہے کہ اس کو جانا پڑا. اس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, میں کہنا کیا چاہتا ہوں, یہاں آنے کے بعد اس نے جو نمونہ چھوڑا وہ نمونہ ایسا تھا کہ جب اس کو جانا پڑا تو بڑے بڑے یہاں کے پنڈت اور بڑے بڑے پروہت وہ کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ کر کہ آپ یہاں سے نہ جائیں. وہ روتے تھے, تاریخ میں لکھا ہوا, اگر آپ نہیں جانتے تو. میرے بھائیو یہ اخلاق. اسی طرح ایک واقعہ میں اکثر نقل کرتا ہوں, لقاء اللہ پانی پتی کا. پانی پت یہاں دہلی سے قریب ہے اور سرحدی علاقہ ہے. تقسیم کا جو زمانہ تھا لوگ چلے گئے, لیکن مولانا نے کہا میں یہاں رہا ہوں, میں کیوں جاؤں, میں یہیں رہنا چاہتا ہوں. لیکن اور آس پاس کے جو مسلمان تھے وہ چلے گئے, وہ تنہا ہی رہ گئے. کچھ عرصہ گزرا تو کہنے لگے کہ بھائی میں تو تھک گیا غیروں کے بیچ میں رہ کر. یہاں تو نہ اذانیں سنائی دیتی, مر جاؤں گا تو کون تلقین کرے گا, کون جنازہ پڑھے گا, اب میں یہاں نہیں رہ سکتا. انہوں نے اعلان کیا کہ میں اب یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں. ہندوؤں کو پتہ چلا, وہ آ کر جمع ہو گئے ان کے گھر میں. وہ کہنے لگے آپ جیسا آدمی چلا جائے ہم گوارا نہیں کر سکتے. آپ سے بہت کچھ ملا, بہت کچھ سیکھا. انسانیت محبت ہمیں آپ سے ملی, ہمیں زندگی کا طریقہ آپ سے ملا. آپ نہیں جا سکتے. آپ جائیں گے تو آپ کی سواری ہمارے سینے پر سے چڑھ کے جائے گی. ان کا بھائی اذان سنائی نہیں دیتی, کروں گا تو کون کلمہ پڑھائے گا, کون جنازہ کریں. آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کے لیے مسجد کھولیں گے, آباد کریں گے, مسلمانوں کو لائیں گے یہاں آپ کے لیے کہ وہ آپ کی خدمت کریں. لیکن آپ جیسا آدمی ہم گوا نہیں سکتے. آپ غور کیجئے کیا چیز تھی یہ, ان کے اخلاق کی بلندی تھی. کوئی مسلمان اس زندگی کے ساتھ کہیں رہتا ہے, کیا کسی کی مجال ہے کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ خوشامد کرے گا اس کو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے وہ لٹا دیا, فراموش کر دیا, اور دوسروں کے سامنے کاسہ گدائی لیے کھڑے. ہم دینے کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا, ہم کو لینے کے لیے نہیں پیدا کیا. آج ہم کبھی قانون کی دہائی دیتے ہیں, کبھی اور کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے مسائل ہمارے سامنے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں قانونی حق ہے, لیکن ان حالات میں ہم جو پہنچے یہ حالات ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے. ہم اگر دوبارہ یہ عزم کر لیں کہ ہم اپنے ایمان و اخلاق سے دوبارہ پھر وہی جوش جگائیں گے جو ہمارے بزرگوں نے جس کو ذریعہ بنایا تھا, جس کے ذریعے سے اللہ نے ان کو مقام دیا اور وہ ان کو اللہ نے دنیا میں عزت دی کہ لوگ ان کے پیروں پہ آ کر گرتے تھے اور ان سے لینا چاہتے تھے. اگر آج ہم دوبارہ وہی ایمان اختیار کر لیں, اخلاق کی وہی بلندی اختیار کر لیں, ہم سمجھتے ہیں کہ دوبارہ پھر وہی حالات ہمارے سامنے آئیں. اور خاص طور سے میں جو حضرات علماء ہیں جنہوں نے ندوۃ العلماء میں پڑھا یا کہیں اور دوسرے ادارے میں پڑھا, سب ادارے اپنے, میں صاف کہتا ہوں کہ اداروں کی عصبیت یہ غیر اسلامی ہے. یہ سب دین کے خادم ہیں. ہمارے لیے اصل کیا ہے؟ ہمارے لیے اصل دین ہے, شریعت ہے, اور نظام زندگی نظام مصطفی ہے. زندگی کا وہ نظام جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہ اصل ہے. ندوہ کیوں ہمیں عزیز ہے؟ اس لیے کہ وہ اس راستے کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے. وہ ایسا نظام اسے رکھا ہے کہ جس میں ایسے افراد تیار کیے جاتے ہیں جو صحیح ترجمہ نہیں کر سکے. لیکن خدا نہ خواستہ کرو ترجمانی نہ کریں تو نظارے کا ہم کیا کریں گے؟ ہمارے لیے اصل شریعت اور اصل دین ہے. تو میرے بھائیو دوستو, ہم یہاں یہ طے کریں, ہمارے فضلاء یہ طے کریں کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری. ہم مزاج بنائیں گے, ماحول بنائیں گے, اور پھر بیان انسانیت اس کا ایک بہتر راستہ ہے. اگر اس کو بھی آپ اختیار کیجئے اور آپ برادران وطن کے سامنے رفاہی کاموں سے ان کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کیجئے, تو سچی بات یہ ہے کہ میڈیا ایک طرف اور آپ کا عمل ایک طرف. دنیا کام دیکھتی ہے, میڈیا کہاں تک چیخے چلائے گا, ٹھیک ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں, لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کا عمل, آپ کے عمل کی روشنی تو ساری تاریخیوں کو دور کر دے گی اور دنیا دیکھے گی اپنی آنکھوں سے کہ اسلام کیا. اور میرے سامنے بعض واقعات بھی آئے. ابھی ایک صاحب امریکہ گئے, ہمارے ایک دوست انہوں نے آ کر کہا بعض وہاں علاقے ایسے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی بڑی عجیب نمونے کی زندگی. اور پھر وہاں ایک واقعہ سنایا انہوں نے کہ ایک صاحب آئے, مسجد میں داخل ہوئے, کوئی کرسچن تھے, اور انہوں نے آ کر کہا میں شہادت پڑھنا چاہتا ہوں. وہاں طریقہ ہے شہادتین پڑھتے ہیں, یعنی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہوں. خیر وہاں نظام ہے الحمدللہ, وہ کلمہ پڑھا, ایمان میں داخل. پھر عجیب بات انہوں نے کہی, میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی. وہ کہنے لگے میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی, میں نے آپ کے اخلاق کو دیکھا ہے, آپ کے اخلاق کو دیکھ کر میں نے اسلام کو سمجھا اور اس لیے میں اسلام میں داخل ہوں. میرے بھائی یہ اصل ہے زندگی جو ہمیں وہ مقام دیتی ہے جو مقام پہلے ہمیں نہ جانے کتنی مرتبہ مل چکا ہے. اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ جو زوال ہوا یہاں
سلطنت عثمانی کا جو الغاء خلافت کا ہوا، اور اس سے پہلے جو اندلس کی تاریخ ہے، اور میں کہتا ہوں ہندوستان کی تاریخ، یہاں جو اسباب ہیں زوال کے، ان میں بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو بڑا جو سبب ہے، ایک تو آپس کے جھگڑے اور لڑائیاں، اور دوسرے برادران وطن کو، اپنے قریبی دوستوں کو اور بھائیوں کو نظر انداز کر دینا۔ یہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہو۔ جو ہمارے بھائی ہیں یہاں، جن کی اکثریت ہے، اگر ان کو ہم نظر انداز کریں گے تو ہم آگے بہت دنوں تک نہیں رہ سکتے۔ ہمیں ان کو بتانا پڑے گا، یہ حق ہے ان کا، یہ ان کی ہمارے اوپر ان کی ایک ذمہ داری ہے، گویا کہ امانت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی۔ اگر یہ امانت ہم ادا نہیں کریں گے، ہم خیانت کریں گے، تو وہ ہم کو معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم یہاں یہ طے کریں کہ ہمیں نظام انشاءاللہ اختیار کرنا ہے، اپنے اخلاق سے ہمیں بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ یہ کام لانگ ٹرم پلاننگ والا ہے، یہ 2 دن کا کام نہیں ہے کہ آپ کل پانی پلا دیجئے اور اگر کہیے کہ پانی تو پلایا تھا، فساد کیوں ہوا؟ میرے بھائیوں، کام اس طرح نہیں ہوتا۔ اور زندہ قومیں، سمجھدار لوگ، سمجھدار قومیں طویل پلاننگ کرتی ہیں اور اس کے نتائج ان کی نسلیں دیکھتے ہیں۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اگر ہم یہ طے کر لیں آج کہ اپنے ایمان و اخلاق کو ہم دوبارہ اسی طرح پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے بزرگوں میں، ہمارے سلف میں طاقت تھی اس کی، اور جس کے ذریعے سے اللہ نے بلندی ان کو دی۔ آپ نے اگر یہ کوشش کی اور تھوڑا سا آپ نے دکھایا کہ اسلام کیا ہے، جو اسلام کا اخلاقی نظام ہے، آپ نے رفاہی کاموں کے ذریعے سے اس کو پیش کیا لوگوں کے سامنے، میں صاف کہتا ہوں آپ اپنی آنکھوں سے شاید دیکھ سکیں کہ حالات بدل جائیں۔ اور میں کبھی مایوس نہ ہوا، اور آج بھی الحمدللہ میں حالات میرے سامنے ہیں، لوگوں کے انداز فکر سوچنے کا انداز میرے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سی کوشش کی ضرورت ہے، اگر ہم اس کے لیے تیار ہوں گے تو حالات بدل جائیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ ہم نے کوشش نہ کی پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی۔ حضرت معلم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور بات مکمل کروں گا، لمبی بات سے کوئی بڑا حاصل نہیں۔ اصل یہ کہ جو مغز ہے وہ ہمارے ذہن و دماغ میں اللہ کرے اتر جائے اور اس کے مطابق ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہو جائے، اور ہمارے علماء اپنے مقصد کو سمجھ لیں۔ جو بھی وہ کام کرتے ہیں، میں کسی کام کو نہ حقیر کہتا ہوں نہ معمولی کہتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کو ہمیشہ آپ اپنے سامنے رکھیے اور یقین کیجئے کہ اگر آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ آپ ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ حضرت مولانا یہ بات کہتے تھے کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس ملک کو اسپین بنانے کا پورا نقشہ تیار، اور یہ تاریخ میں ہے کہ یہاں جو انگلینڈ کی لائبریریوں میں اسپین کی تاریخ میں کتابیں تھیں وہ سب نکالی گئی، ان کا مطالعہ ہوا، اسٹڈی کی گئی اور پورا لائحہ عمل بنایا گیا۔ مولانا کہتے تھے کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس ملک کو اسپین بنانے کا پورا نقشہ تیار ہے، اگر ہمارے علماء تیار نہ ہوئے، اس کے مقابلے کے لیے وہ کھڑے نہ ہوئے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کو اسپین بنانے سے نہیں بچا سکتی۔ بس یہ اس وقت کی ضرورت ہے، علماء کی بڑی تعداد ہے، اصحاب فہم ہے، دانشور طبقہ ہے، یہ طے کرے کہ انشاءاللہ ہمیں میدان میں آنا ہے۔ اور یاد رکھیے ان جلسوں کا یہ فائدہ نہیں کہ ہم مل لیے آپ مل لیے، انتہائی خوشی کی بات، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم کچھ مغز لے کر جائیں، کوئی مقصد لے کر جائیں اور ایک تبدیلی ہمارے اندر پیدا ہو اور یہاں سے ایک سبق ملے، اور ہمارا راستہ جو ہمارے سب سے بڑھ کر ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کھولا اور صحابہ نے اس پر چل کر دکھایا، ہمارے سلف نے اس کو ہمیشہ صاف رکھا، اس راستے کو ہمیں صاف رکھنا ہے۔ اور دیکھیے اگر بہت دنوں تک راستہ چھوڑ دیا جائے تو آہستہ آہستہ راستہ بند ہو جاتا ہے۔ جس ملک میں مسلمانوں نے ایسا کیا راستے بند ہو گئے ان کے لیے۔ امام مجاہد اسلام صاحب قاسمی نے اس کی بہت اچھی مثال دی کہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے دیہاتوں میں راستے ہوتے ہیں، جب تک لوگ چلتے رہے، لوگ چلنا چھوڑ دیں، گھاس اگاتی ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہاں دیواریں بن جاتی ہیں، لیکن اگر اس پر چلتا رہے آدمی تو راستہ محفوظ رہتا ہے۔ اس ملک میں ہمارے راستے کو باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس راستے پر چلتے رہیں۔ ایسی محمد سجاد بہاری جو امارت شریعہ بہار کے بانی تھے، ان کے بھی بہت اچھا ایک ان کی بات تھی، میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دائرہ اختیار دیا ہے، اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو دائرہ بڑھے گا، اور اگر ہم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو یاد رکھیے دائرہ تنگ ہوتا چلا جائے گا۔ آج ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ وہ دن نہ لائے کہ ہم شاید نمازیں بھی نہ پڑھ سکیں۔ اگر ہم نمازیں چھوڑیں گے تو اللہ وہ دن نہ لائے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ نہ سکیں۔ تو جو دین کا طریقہ ہے، ہماری شادی بیاہ میں ان چیزوں میں جس میں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، مسجدوں میں مدرسوں میں لوگ نہیں دیکھتے، عام طور پر ہمیں لوگ سفروں میں دیکھتے ہیں، ہماری شادیوں میں دیکھتے ہیں، ہمارے معاملات میں دیکھتے ہیں، ہمیں آفسوں میں دیکھتے ہیں۔ مسلمان میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی رشوت لے رہا ہے، یہ بھی رشوت لے رہا ہے۔
وہ بھی غلط کام کر رہا ہے، یہ بھی غلط کام کر رہا ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، کیا فرق؟ اللہ کہتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا ڈر پیدا کر لو اللہ تمہیں ایک شان امتیازی عطا کرے، اسی شان امتیازی کی ضرورت ہے۔ بس اگر ہم نے یہ طے کیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا آنا، آپ سے ملاقات ہم سب کے لیے باعث خیر ہوگی، تو شاید ہمیں کچھ ملے اور ہم یہاں ایک اس دہلی جیسے شہر میں جو مرکز ہے پورے ملک کا، کیا بعید ہے کہ یہ ایک نحیف سی آواز جو آپ کے بیچ کہی گئی ہو، اٹھائی گئی، یہ آواز آپ کے لیے کوئی ذریعہ بن جائے کہ آپ کے ذریعے سے پھر پورے ملک میں آواز چلے، اور یہ جو اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے، آپ کی اور ہماری عزت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتار دے، اور اس کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کر گزریں۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں اس وقت دو راہیں پر ہم کھڑے ہیں، اور ہمارا فیصلہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کی بنیاد ہے۔ ہم اگر صحیح فیصلہ کریں گے تو اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوگا، اور ہم اگر غلط فیصلہ کریں گے تو پھر اللہ کا فیصلہ بھی کچھ اور ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہے، ہمیں ایک نمونے کی زندگی پیش کرنی ہے، اور اپنے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، حقوق کی ادائیگی کا، اور جو ذمہ داری ہے اس کو سمجھنا ہے۔ خاص طور سے ہمارے علماء جو گویا کہ ایک طرح سے نائب ہیں، نائب رسول کہا جاتا ہے ان کو ایک مثالی زندگی، نمونے کی زندگی پیش کرنی ہے، تو ان کی زندگی دیکھ کر لوگ صحیح دین سمجھ سکیں اور اسلام کی حقانیت ان کے سامنے آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے بڑوں کو بھی جو یہاں تشریف لائے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور آپ نے جو باتیں اللہ نے کہلوا دی آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ خود مجھے بھی توفیق دے میں اس کی پاسداری کروں، اور آپ حضرات کو بھی اللہ توفیق دے، اور پورے ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان و اخلاق کی ایسی جوت جگہ دے، ایسی شمع روشن کر دے کہ تاریکیاں چھٹ جائیں اور حالات بہتر ہو جائیں۔ کچھ بھی مشکل نہیں، فیصلے کی ضرورت ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے وقت آ چکا ہے۔ اگر آج ہم نے دیر کی تو اللہ وہ دن نہ لائے کہ پھر ہمارے لیے وقت بھی باقی نہ رہے۔